السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، بلوغ المرام کتاب النکاح سبق نمبر ہے 210۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع انسانا اذا تزوج قال بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، رواہ احمد والاربعۃ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ وابن حبان۔ سیدنا مولانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی شخص کو اس کی شادی کی مبارکباد دیتے تو ان الفاظ کے ساتھ دعا دیتے: بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت فرمائے، تجھ پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو بھلائی اور خیر پر جمع رکھے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دلہا کو دلہن کو ان الفاظ کے ساتھ دعا دینے والے دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے معاملات میں برکت فرمائے، تجھ پر اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر اور بھلائی پر جمع رکھے۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی الحاجۃ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ 3 آیات، رواه احمد والاربعۃ وحسنہ الترمذی والحاکم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حاجت اور ضرورت میں یہ تشہد سکھایا: ان الحمد للہ، تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سے بخشش مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت سے نوازے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی 3 آیات تلاوت کرتے، جن میں سے ایک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نمبر 2 سورۃ النساء یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ نمبر 3 سورہ احزاب میں سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو پیارے بھائیوں، یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا خطبہ، جو کہ نکاح کے وقت بھی پڑھنا ہے اور ہر حاجت اور ضرورت کے وقت میں۔ یہ خطبہ پڑھنے کے بعد
خطیب کچھ نکاح کے تعلق سے آیات و حدیث ان کا معنی مفہوم بیان کرے اور اس کے بعد پھر ایجاب و قبول کروائے، اور اس کا پڑھنا جمہور علماء امت کے نزدیک مسنون اور مستحب ہے، نکاح کے وقت میں بھی اور کسی اور ضرورت اور حاجت کے وقت میں بھی۔ اگلی حدیث عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خاطب احدكم المرأة فإن استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل، رواه احمد وابو داود ورجاله ثقات وصححه الحاکم وله شاهد عند الترمذی والنسائی عن المغیرة وعند ابن ماجہ وابن حبان من حدیث محمد ابن مسلمۃ۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کے لیے پیغام دے، اگر ممکن ہو تو وہ نکاح کا پیغام دینے والا اس عورت کو دیکھ لے، یعنی عورت کا قد و قامت، حسن و جمال وغیرہ دیکھ لے، جو اس کے لیے نکاح کا باعث ہو تو ایسا کر لے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث کی روح سے چاہیے کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی مسلمان مومنہ عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، وہ دیکھ لے تاکہ پسند اور ناپسند کا فیصلہ ابھی ہی ہو جائے، اور ایسا کرنا مستحب ہے، لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ قابل اعتماد اپنی رشتہ دار خاتون کو بھیج کر عورت کے تعلق سے اس کے رنگ و روپ، عادات و خصائل کا پتہ کر لے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلیم کو بھیج کر ایک خاتون کے متعلق معلومات حاصل کی تھیں۔ بہرحال اس حدیث کی روح سے یہ مستحب ہے کہ بندہ جس کو نکاح کا پیغام دے اس کو ایک نظر دیکھ لے، اس کی قد و قامت، شکل و صورت وغیرہ وغیرہ کے تعلق سے، جو اس کے لیے نکاح کا باعث ہو تو ایسا کر لے، یعنی دیکھنے پر اس کو قد و قامت، حسن و جمال وغیرہ پسند آ جائے وہ پھر اس سے نکاح کرے۔ اگلی حدیث ولی مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل تزوج امرأة انظرت الیہا قال لا قال اذهب فانظر الیہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے جو ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، آپ نے پوچھا کیا جس سے شادی کرنا چاہتا ہے یا کرنے جا رہا ہے اس کو دیکھا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے دیکھا نہیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا جاؤ اور اسے ایک نظر دیکھ لو، اور یہاں بھی یہ حکم جو ہے وہ استحباب کے لیے ہے، اور یہ دیکھنا نکاح سے پہلے ہے، کیونکہ اگر آج پسند نہیں ہوگی تو رشتہ ختم، اور اگر نکاح کے بعد اسے وہ پسند نہیں آئے گی تو پھر لڑکی والوں کے لیے اذیت کا باعث ہوگا۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب، متفق علیہ واللفظ لمسلم واللفظ للبخاری۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دے یہاں تک کہ اس سے پہلے نکاح کا پیغام دینے والا از خود
اس رشتے کو چھوڑ دے یا پیغام نکاح دینے والا اسے اجازت دے دے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث کی روح سے پیغام نکاح پر پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب منگنی طے ہو جائے، بات طے ہو جائے، اس کے بعد کسی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہیں دینا۔ اور اگر کوئی ایک ساتھ کسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیج دیتے ہیں، یا ایک نے پیغام بھیجا دوسرے تیسرے کو معلوم نہیں تھا، اور ہر ایک نے اپنی اپنی طرف سے نکاح کا پیغام دے دیا، تو یہ درست ہے۔ اور جب کسی کے ساتھ بات چیت طے ہو جائے تو اس صورت میں پھر نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 210 تھا۔ آج کے سبق میں نبی علیہ السلام نے ہمیں دلہے کو دعا دینے کے الفاظ بتائے، اور آج کے سبق میں نبی علیہ السلام نے خطبہ پڑھنا بتلایا، اور آج کے سبق میں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ جب کسی سے نکاح کرنے لگو اس کو دیکھ لو، تاکہ پہلے ہی پسند ناپسند کا معاملہ طے ہو جائے، اور کسی کے نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام مت دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔